بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے اسٹیج پہ دو بڑی شخصیت موجود ہے اور ان کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ چاہے شعر و شاعری ہو یا خطابت کا فن ہو، بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بولنا پڑتا ہے۔ ہمارے بڑے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی روشن صاحب مدظلہ العالی، بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ بس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ میری کیا ہمت اور ضرورت ہے کہ ان شخصیت کے سامنے میں لب کشائی کروں۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی ملاقات پہلی بار ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ میں تو علاقے کا ہوں، ادھر ادھر کہیں بھٹکتے ہوئے آپ حضرات دیکھا ہوگا، لیکن اس میدان میں سننے اور سنانے کی غرض سے میری اور آپ کی ملاقات پہلی ملاقات ہے۔ تو آئیے میں کچھ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج سے کچھ دن قبل آپ حضرات نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے کہ گستاخ قرآن ملعون وسیم رضوی کا نام سنا ہوگا آپ حضرات۔ سنا ہے بھائی؟ نہیں سنا ہے؟ جو قرآن مقدس کی 26 آیت کو ہٹانے کے لیے وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، اس کے بارے میں معلومات ہے آپ کو؟ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کی 26 آیت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بڑے علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی 26 آیت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے ایک نقطے کو بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہٹا دے۔ میں قرآن مقدس کے حوالے سے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا حضرت کے حوالے سے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی تلاوت۔ اج جو شخص بھی کرے گا قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی تلاوت، جو شخص بھی کرے گا قرآن کی تلاوت۔ حضرات، آپ حضرات اپنی دعاؤں سے مجھے بھی نوازیے گا۔ آپ حضرات کے سبحان اللہ کا طالب میں بھی ہوں، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جو شخص بھی کرے گا، جو شخص بھی کرے گا، ایمان ہے ہمارا، ہمارا اج ایمان ہے ہمارا، برکات سے گھر بھرے گا، ایمان ہے ہمارا، ہمارا ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ہمارا اج ایمان ہے تمہارا، ایمان ہے تمہارا، تمہارا ایمان ہے ہمارا، برکات سے گھر بھرے گا، ایمان ہے ہمارا۔ قرآن کی تلاوت،
تلاوت جو شخص بھی کرے گا، جو شخص بھی کرے گا، ایمان ہے ہمارا، ہمارا ایمان ہے ہمارا، برکت سے گھر بھرے گا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ہمارا ایمان ہے تمہارا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرات، ایمان ہے ہمارا اور دعویٰ ہے میرا اے دل، دعویٰ ہے میرا اے دل، دعویٰ ہے میرا اے دل، آئے ہزاروں مشکل، مشکل آئے ہزاروں مشکل، آگے سے پیچھے تک کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ دعویٰ ہے میرا اے دل، دعویٰ ہے میرا اے دل، آئے 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 ہزاروں مشکل، دعویٰ ہے میرا اے دل، دعویٰ ہے میرا اے دل، دعویٰ ہے میرا اے دل، آئے ہزاروں مشکل، مشکل آئے ہزاروں مشکل، قرآن پڑھانے والا والا اجی قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن پڑھنے والا والا، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن پڑھنے والا۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بابا سے کلمہ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات آج اسلام کو مٹانے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، لیکن نہیں، اسلام کیسے پھیلا؟ میں 4 مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ مانوتا کا کہیے سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ حضرات بالکل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کیا؟ ابھی حضرت والا کی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے، آپ حضرات ٹھنڈے نہ پڑیں۔ میں کوشش کروں گا، مجھے وقت جو ملا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پہ اپنی تقریر کو اور اپنے کلام کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں، اس لیے اگر ٹائم سے زیادہ ہو گیا تو یہ علماء کرام کی شان میں جو ہے گستاخی ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اپنے وقت پہ تمام بات کو آپ کے سامنے رکھ کر میں رخصت ہو جاؤں، سماعت فرمائیے گا۔ مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، اور اسلام کو مت کیجیے، اسلام کو مت کیجیے بدنام زمانے میں، بدنام زمانے میں، بدنام زمانے میں، مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں، اور اسلام کو مت کیجیے بدنام زمانے میں، بدنام زمانے میں، اور تلوار کے بلبوتے
سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام زمانے میں، اسلام زمانے میں، اسلام زمانے میں اخلاق سے پھیلا ہے اسلام زمانے میں، اسلام زمانے میں مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں، پیغام زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاما علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ توجہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں باندھ لے پٹا محمد کی غلامی کا، سبحان اللہ، بے شک گلے میں باندھ لے پٹا محمد کی غلامی کا۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان اور بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس خوبصورت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہمیں اور آپ کو ایک بزرگ صوفی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان بزرگ کی یاد میں ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جو قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، میں اس پہ کچھ لب کشائی کروں گا اور بڑے کم وقت میں کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ کوئی میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، آپ کے بیچ بڑی شخصیت آنے والی ہے جو وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات رکھیں گے، جو آپ کے محبوب ہیں، جو آپ کئی سالوں سے حضرت کو بلاتے ہیں، آپ جن کے گھر کے ہیں ماشاءاللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے، آپ بتا دیجئے دنیا والوں کو، آپ کہہ دیجئے دنیا کے تمام انسانوں کو، آپ کہہ دیجئے دنیا کے تمام جناتوں کو، یعنی آپ تمام دنیا والوں کو کہہ دیجئے کہ
اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اگر اللہ کو، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، جب وہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر عمل کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنے گلے سے لگائیں گے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر رہ کر کے اگر آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے اخلاق کے مطابق، آپ کے کردار کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر وہ زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ میرے محترم پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہمیں اور آپ کو کہوا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً جناب محمد الرسول اللہ کو راضی کرنا ہوگا، یقیناً جناب محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، یقیناً اس راستے پہ عمل کرنا ہوگا، یقیناً اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا، یقیناً اسی پل سے گزرنا ہوگا جس پل سے گزرنے کا طریقہ، جس راستے پہ چلنے کا سلیقہ جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بھائیو، آپ حضرات اپنے ذہن و دماغ کو آپ ادھر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور تھوڑی سی دھیان دیں۔ آج ہم تقریر پہ، نعت پہ، نعت رسول پہ، منقبت پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، نعرے تکبیر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یقیناً میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ کے لیے ایک پیغام ہے، آپ کا چھوٹا، آپ کا ایک کم پڑھا لکھا بھائی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے کہ یقیناً محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اچھل جائیں، محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کود جائیں، محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ نعرہ تکبیر لگا دیں، نہیں، بلکہ محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ آقا کے پیغام کو، آقا کی سنت کو، آقا کے طریقے کو اپنے نقش قدم میں لائے، اپنی زندگی میں لائے، اپنے اپنے گھرانے میں شامل کرے اور اپنے معاشرے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کو لائیں۔ یقیناً محمد الرسول اللہ سے محبت کا یہی طریقہ اور سلیقہ ہے۔ آج ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ کی سنت سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ کے طریقے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آئیے، میرے آقا کا کیا پیغام تھا۔ آج میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، قرآن مقدس کی 26 آیت کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی اسلام کے سرپسندوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ موقع کس نے دیا؟ قرآن مقدس پہ انگلیاں اٹھانے کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے دیا، آپ نے دیا، اس لیے کہ آج ہم قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، قرآن پاک پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آج ہم نے قرآن کو برائے طاق رکھ کے اور دنیا کے مشغلے میں، دنیا کی زندگی میں اتنا پل گئے کہ آج میرے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی آخرت کو کھو بیٹھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اور وہ بھی کون شاعر، جن کو علامہ کہا جاتا ہے، جن کی شاعری قرآن کا ترجمہ ہوا کرتا ہے، جن کی شاعری حدیث کا ترجمہ ہوا کرتا ہے، وہ شاعر جنہیں علامہ اقبال کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آج جن صوفی، آج حاجی الحاج صوفی شاہ رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں، آپ بتاؤ مسلمانوں کہ الحاج صوفی شاہ رحمت اللہ علیہ جو پائے کے بلی لیتے ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے کے اندر، تو کیسے صوفی بنے، کیسے اللہ کے ولی کا خطاب ملا؟ کیا یوں ہی بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے
جتنے بھی اللہ والے ہیں اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے انہیں صوفی کا خطاب ملا، رحمت اللہ علیہ کا خطاب ملا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا۔ میرے بھائیو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت میں کامیابی ہے، آپ کے طریقے میں کامیابی ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے میں کامیابی ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے، میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں۔ میں ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کا اخلاق دیکھو۔ آج میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آج میرا اخلاق مردہ ہو چکا، آج میرا اخلاق مردہ ہو چکا، آج ہمارا اخلاق ایک عیسائی کے گھر میں چلا گیا، آج میرا کردار ایک غیر کے گھر میں چلا گیا۔ آج ہمیں اور آپ کو وہ پیغام ملا تھا اپنے اخلاق کے ذریعے سے دشمن کو بھی دوست بنا لو، لیکن آج میرے مسلمان بھائیوں، میرے جوانوں، آج ہمارا اخلاق اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ آج بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، آج رشتہ دار سے نفرت کر رہا ہے، ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ میرے آقا نے یہ پیغام نہیں دیا۔ میرے آقا نے تو محبت کا پیغام دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا، میرے آقا نے تو یہ پیغام دیا کہ دشمنوں سے بھی محبت کر کے دکھاؤ۔ آؤ، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک منافق جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہیں۔ اگر میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ کہہ دیں، میں بیٹھ جاؤں گا۔ سنیں گے آپ؟ پورے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کی آواز آئے، انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام لے کر جانا، اس لیے کہ ہمارے شاہد بھائی نے اور تمام لوگوں نے مل کر یہ اجلاس سجایا، یہ اجلاس کو سنوارا۔ میرے بھائیوں، اس اجلاس کو قبول ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ یہ مجمع میں سے کم ایک آدمی بھی اس پہ عمل کر لے گا تو یہ اجلاس کا کرانا قبول ہو جائے گا۔ میں اپنے بڑے علماء کے سامنے یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک منافق جس کا نام عبداللہ ابن ابی، میں اخلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اپنی گرابہ میں نظر ڈال کے دیکھو، ایک منافق جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھلا ہوا دشمن، جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھوا دیا کرتا تھا، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو ہر طرح سے ستایا کرتا تھا، آپ کے خلاف آگ بگولا ہوا کرتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، قربان جاؤ اپنے نبی کے اخلاق پہ، قربان جاؤ اپنے نبی کے کردار پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو، میرے آقا کے اخلاق کو دیکھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھایا کرتا تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن کون بھائی؟ عبداللہ ابن ابی۔ لیکن میرے آقا کا اخلاق سماعت کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے مرنے کی خبر ملی، ایک صحابی آتے ہیں، پیارے آقا کو کہتے ہیں، خوشی کے مارے خوش ہو کر آتے ہیں، توڑے ہوئے آتے ہیں، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج آپ کے لیے ایک پیغام ہے، آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ عبداللہ ابن ابی جو آپ کا دشمن تھا، وہ عبداللہ ابن ابی جو آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، وہ عبداللہ ابن ابی جو آپ کو ستایا کرتا تھا، وہ عبداللہ ابن ابی جو آپ کے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا کرتا تھا، یا رسول اللہ آج اس کا انتقال ہو گیا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یا رسول اللہ وہ آپ کو ستایا کرتا تھا۔
پیارے آقا نے سنا ہوگا تو خوش ہو گئے ہوگے نا بھائی؟ خوش ہو گئے ہوگے نا؟ اے نوجوانوں بولو نا، خوش ہو گئے ہوگے؟ نہیں، پیارے آقا نے جب یہ بات سنی کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، عبداللہ ابن ابی انتقال ہو گیا، پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ کیا میرے آقا کا اخلاق تھا، کیا میرے آقا کا کردار تھا؟ آج یقیناً مسلمانوں، آج اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، اگر ہمارے اندر نبی کی محبت جاگ رہی ہے، نبی کی محبت جاگ رہی ہے، نبی کی عقیدت جاگ رہی ہے، تو اس پیغام کو اپنی زندگی میں لاؤ اور دشمن کو بھی دوست بناؤ، پیارے آقا کی سنت پہ عمل کرو۔ جب اتنا میرے آقا سنتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، میرے آقا رونے لگے، میرے آقا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا دشمن تھا، یہ تو آپ کو ستایا کرتا تھا، یہ تو آپ کے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا کرتا تھا، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ رو رہے ہیں کیوں؟ پیارے آقا کی زبان مبارک سے الفاظ نکلا ہوا، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ مسلمانوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، تم عبداللہ ابن ابی کے دشمن ہونے کو دیکھ رہے ہو، تم عبداللہ ابن ابی کے دشمن ہونے کو دیکھ رہے ہو، تم عبداللہ ابن ابی کے منافق ہونے کو دیکھ رہے ہو، دشمن ہونے کو دیکھ رہے ہو، لیکن سنو میری زندگی میں اور وہ عبداللہ ابن ابی بغیر کلمے کا، بغیر ایمان کا دنیا سے چلا گیا، اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلا گیا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلا گیا، اس پر مجھے اس قدر رونا آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، گفتگو چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا چلایا۔ کون چلایا بھائی؟ کون آیا؟ ارے آپ سے اس لیے میں بلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جاگے رہیں، حضرت مفتی صاحب آئے تو آپ سو کر نہ سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مقرر صاحب، ایک خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے، 12 بج گئی رات، 12 بجنے کے بعد تو خود انسان کا 12 بج جاتا ہے، بجتا ہے کہ نہیں بھائی؟ نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب 12 بج گیا، ایک مولانا صاحب آئے، تقریر کر رہے ہیں، پورا دھواں دھار کرسی توڑ تقریر ہو رہی ہے۔ اب تقریر کے دوران وہ سود اور بیاج کی باری آ گئی کہ لوگوں بیاج لینا دینا حرام ہے۔ اب ایک صاحب کرسی پہ ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے بھائی؟ آپ نہیں سو رہے ہیں، آگے والے بیچارے بول رہے ہیں، پیچھے والے کچھ بول ہی نہیں رہے، آپ نہیں سو رہے ہیں، اب سو رہے تھے، نیند آدھا سن رہے ہیں، آدھا سو رہے ہیں۔ اب مقرر صاحب نے کہا کہ لوگوں بیاج لینا دینا حرام ہے۔ اب وہ صاحب نے سن لیا، کیا سنا؟ بیاج نہیں سنا، کیا سن لیا؟ بیاج سن لیا۔ اب وہ بیچارے گرہست آدمی تھے، بیاج خوب پیدا ہو رہی تھی گھر میں۔ اب تقریر سنا اور تقریر اسی نیند کے مارے گھر گئے اور بیوی پہ روب جمانا شروع کر دیا۔ ابھی مولانا صاحب کی تقریر سن کر کے آئے کہ بیاج جو ہے رکھنا لینا دینا حرام ہے، تو آج پوری بیاج کو گھر سے نکالو۔ اب بیچارے پوری بیاج کو بورے سے نکالا، ندی میں لے جا کر پھینک دیا۔ اب ندی میں لے جا کر پھینک دیا تو بیوی بھی بڑی چالاک تھی، بیوی کہنے لگی کہ باپ رے باپ، یہ تو بڑا نقصان ہوا، یہ تو پوری پیاز کو پھینک دیا، اتنا پیدا ہوا اور پیاز بھی بہت مہنگی، یہ مودی کے زمانے میں تو اور 180 روپے کلو پیاز ہے، اور ساری پیاز ندی میں بہا دیا میرے شوہر نے۔ اب کون مولانا نے ایسا کہہ دیا؟ اب مولانا کی کھوج میں وہ عورت لگی، وہ بھی بہت تیز تھی، اور کون تھی؟ ہمارے امید سے لگتا ہو کوئی پٹھان ہوگی، ہے نا بھائی؟ کوئی پٹھان ہوگی۔ اب وہ ہمارے جوش میں گئی، کون مولانا ہے؟ اب مولانا کو بیچارے کو کھوج کے ڈھونڈ کے نکال لی۔ اے مولانا صاحب، میں نے تو تقریر سنی ہے اور بہت سنی ہے، لیکن آج تک میں نے یہ تقریر کبھی نہیں سنی کہ پیاز لینا دینا رکھنا حرام ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ پیاز رکھنا حرام ہے، لینا دینا حرام ہے۔ میرے شوہر سب پیاز کو ندی میں بہا دیا۔ کہا اللہ اکبر، ارے میں نے بیوقوف بیاج نہیں کہا تھا، میں نے بیاج کہا تھا، سود کہا تھا کہ بیاج لینا بھی اور دینا بھی حرام ہے۔
اب اس کی نیند کھلی، کہا او ہو میں سو رہا تھا، میں غلط سنا۔ اب بہت افسوس، پھر ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تم کہنے کا مقصد یہ کہ جاگ کے اگر سنیں گے تو مکمل بات سنیں گے، سو کر کے سنیں گے تو جو سنیں گے وہ بھی بھلا جائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں پیارے آقا کے صحابی نے کہا، انتقال ہو گیا، میرے آقا رونے لگے۔ میں گفتگو مکمل کروں گا اس لیے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پیارے آقا رو رہے ہیں، اتنے میں گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا چلا آیا۔ میرے جوانوں، مسلمان بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آ گیا، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کا دشمن تھا، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا کرتا تھا، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کے خلاف رہتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ پہ ناراض بھی ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت کا دریا بہاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میرے باپ کے جنازے کے پاس بیٹھ جائیں تو میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، پیارے آقا تیار ہو گئے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کے گھر جاتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے پاس بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے پاس بیٹھ کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں لگا دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں لگا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے، کہا ہے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اب مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کیا فرمایا مسلمانوں؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا، میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا، لیکن مرنے کے وقت میرا باپ ایک وصیت کر کے گیا ہے۔ وصیت سننا چاہتے ہیں؟ کون کون سننا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ ماشاءاللہ، بڑے یہ بیکوا کے لوگ بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ، بڑے علم والے، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پیسہ تو ایسے لٹاتے ہیں کہ کیا کہنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی موقع پہ تو پیسہ لٹانے کا ہے، آج ہم قوالی میں، گانے میں، اور نہ جانے کہاں کہاں پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ جلسے جلوس میں علماء شورا کو جو ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، اور آپ تو کھلے ہوئے، پہلی بار آپ کو دیکھ کر کے لگا کہ ہاں ایسے تو ماشاءاللہ ہم لوگ جلسے جلوس میں جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کا جو جلسہ اور آج کے جو سامعین ملے یہ یاد رکھنے والے ملے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال عبداللہ ابن ابی کیا بتا رہا تھا بھائی، یاد ہے آپ کو؟ وصیت کر کے گیا ہے، میرے باپ ایک وصیت کر کے گئے ہیں۔ کیا وصیت کر کے گئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا باپ یہ وصیت کر کے گیا ہے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا مانگ لینا اور میری کفن میں ڈال دینا، ہو سکتا ہے کہ نبی کے کپڑے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ کہیے نا سبحان اللہ، کپڑے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ میرے آقا پہ قربان جاؤ، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ وہ کالی کملی کو کھولتے ہیں اور اپنے مبارک جسم سے لگا ہوا کپڑا اتارتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے لے جا اور اپنے باپ کے کفن کے نیچے اسے ڈال دیا۔ میرے آقا کی سخاوت دیکھو، اخلاق دیکھو۔ آج ہم پڑوسی سے ناراض ہیں، پڑوسی کے اگر کسی کا انتقال ہو نہیں جائے کیوں؟ بات چیت بند ہے نا، نہیں جائیں گے ہم۔ میرے بھائیوں سیکھو پیارے آقا کی سنت طریقہ، اسی لیے کہا گیا ہے میرے بھائیوں جب محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں اور کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔
ہے نا بھائی؟ نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی نے کپڑا اتار کر دے دیا اور کہا کہ مجھے اجازت دو، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ کیا فرمایا؟ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ اب میت کو لے جایا گیا، صفے درست ہو گئی، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آسمان سے اور نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑ کر کہتے ہیں، اے میرے نبی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ نے لعاب دہن لگا دیا، آپ نے اپنے کپڑے کو نکال کر دے دیا، آپ کے اخلاق کا مظاہرہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک منافق کی نماز جنازہ اللہ منع کر رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اللہ منع کرے اور نبی مصلی پہ بیٹھ چڑھ جائیں، نماز پڑھا دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وحدہ لا شریک، منع کیا جبرائیل کے ذریعے سے، نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، یہ اس لیے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا کر گیا ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس لیے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ نبی مصلی سے چلے، کہا لوگو میرا رب مجھے منع کر رہا ہے، میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے، یا رسول اللہ، کم سے کم آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر دیں۔ میرے نبی کی سخاوت دیکھو مسلمانوں، میرے نبی کا اخلاق دیکھو مسلمانوں، میرے نبی کا پیغام دیکھو مسلمانوں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے، پھر دوبارہ جبرائیل آئے، آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر نیچے کر دیا، کہا نہیں، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ اس منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اس منافق کے حق میں دعا قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا رسول کا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی تو نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی نبی کے غلام ہیں، نبی کے پیغام پہ عمل کریں گے، نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، بھلے ہی وہ نبی کا دشمن ہے، بھلے ہی وہ قرآن کا دشمن ہے، بھلے ہی وہ اسلام کا دشمن ہے، لیکن میرے نبی کا اخلاق تھا کہ ہم گلے سے لگائیں گے، ہم گلے سے لگائیں گے۔ میرے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگائے اور اس پیغام کے اوپر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا بڑا مہربان ہے، رب میرا مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، جو میرا نبی سخاوت کا پیکر ہے، جو میرا نبی رحمت للعالمین ہے، جو میرا نبی رحمت العاشقین ہے، جو میرا نبی دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، میرا نبی وہ نبی ہے کہ خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی، لیکن آج میرے بھائیوں، اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا، لیکن آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، آج غیروں کے طریقے کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، غیروں کا ڈریس ہمیں اچھا لگ رہا ہے، غیروں کی شکل اور صورت ہم بنائے ہوئے ہیں، غیروں کے طور و طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس لیے میرے
میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج ہم مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ لوگ پڑے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے لوگ ہمیں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے در در بھٹک رہے ہیں، جو آج ہمارے اسلام کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وسیم رضوی جو 26 آیت کو ہٹانے کی کوشش کی اور ہٹانے کے لیے مقدمہ دائر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ اسلام کے دشمن کا کتا ہے، اسلام کے دشمن کو ماننے والوں کے اور اپنی کرسی کے لیے اور اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے دشمن اسلام کے راستے کو اختیار کر لیا. آج وہ اپنے لب کو کھول دیا قرآن کے مطابق. اس لیے میرے بھائیوں، لوگ پیسے کی لالچ دیں گے، لوگ کرسی کی لالچ دیں گے، لوگ روپے کی لالچ دیں گے، لوگ مکان کی لالچ دیں گے اور یہ کہیں گے تم اسلام سے پھر جاؤ، قرآن سے پھر جاؤ، سنت سے پھر جاؤ، ہمیں تمہیں اتنا دیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اگر میرے اندر ایمان ہوگا، میرے اندر ایمان کی طاقت ہوگی، میرے اندر میرے نبی کا خون ہمارے رگ رگ میں بسا ہوا ہوگا، تو خدا کی قسم ہم ایک رائی کے دانے برابر بھی ٹل نہیں سکتے، ایک رائی کے دانے برابر بھی ہمارا ایمان بدل نہیں سکتا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرا وقت بس یہی پہ مختصر ہو گیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، حقیقت کو پہچانو اور جو صحیح راستہ ہے اس راستے پہ عمل کرو. صحیح راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم والا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ اگر ہم پکڑیں گے تو بالکل کہاں جائیں گے؟ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اہدنا الصراط المستقیم والے راستے سے کٹ کر اگر ہم پورب اور پچھم کا راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم بھٹک جائیں گے، ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم پاگل اور دیوانے کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہیں گے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اصل راستہ صراط المستقیم کا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے پاک پروردگار عالم ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے قرآن کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور مذہب اسلام کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. پھر انشاءاللہ کبھی ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی. اب یہی سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.